अस्सलाम वालेकुम जी। इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब जब इक़्तिदार पे आए या बिठाए गए या लाए गए या आरटीएस बंद करके जो कुछ भी बेड़ा गर्क किया गया, जिसके नतीजे के बाद आते ही उन्होंने कंधों को वजना शुरू कर दिया। कभी वो दाएं बजते थे, कभी वो बाएं बजते थे। कभी पता चलता था आटा महंगा हो गया है, पता लगता था इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब के इर्द गिर्द मौजूद जो लोग हैं वो जो है वो इस कारकर्दगी के अंदर, कार्रवाई के अंदर मुलव्वस पाए जा रहे हैं। फिर पता चलता था कि उनके दाएं बाएं पाए गए जो लोग हैं वो अपना अल्लाह आपका भला करे, वो चीनी की जो है वो महंगा कर, चीनी उन्होंने डबल कर दी, 55 रुपए से वो 110 120 तक ले गए। 140 की आवाज़ भी लगी मार्केट के अंदर, वो ले गए। और ये तमाम कार्रवाइयाँ करने वाले जो थे वो उनके इर्द गिर्द दाएं बाएं आगे पीछे पाए जाते थे। उस वक्त तो पाकिस्तान के सिगरेट साज कंपनियों ने अपने काम सीधे करवाने के लिए इमरान अहमद खान नियाज़ी को मुलाजमीन की कंट्रीब्यूशन के नाम के ऊपर डोनेशन भी दी, और इमरान अहमद खान नियाज़ी को ज़ाती तौर पे दी। जब मैं कहता हूँ ज़ाती तौर पे दी तो इसका मतलब है शौकत खानम रिसर्च कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल ट्रस्ट को डोनेशंस दी, और रोज़ाना कोई ना कोई तस्वीर छपा करती थी कि फ़लाँ मल्टी नेशनल कंपनी जो है और उसके जो सीईओ साहब हैं वो इतना अतिया पेश कर रहे हैं और फ़लाँ कंपनी के इतना अतला पेश कर रहे हैं। अभी तो कोरोना नहीं आया था, कोरोना की इमदाद ना समझ लीजिएगा कहीं, अभी कोरोना नहीं आया था, लेकिन वो कोई दाएं से इमदाद दे रहा था, कोई बाएं से इमदाद दे रहा था। तो जनाब इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब ने जब कंधों को वजना शुरू किया तो उन्हें किसी ने बताया आके कि ये देखिए 452 अरब रुपया जो है वो पाकिस्तान की जो खाद फैक्ट्रियां हैं वो खा गई। अच्छा, वो मसला क्या हुआ था? वो मसला ये हुआ था कि 452 अरब रुपया जो था वो अपना अल्लाह आपका भला करे हुकूमत ने, इनसे पहली हुकूमत ने, किनसे? जनाब इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब के इक़्तिदार में आने से पहले जो हुकूमत थी, यानी कि नवाज शरीफ साहब की, यानी कि शाहिद खाकान अब्बासी की, यानी कि PMLN की हुकूमत जो थी, उन्होंने उसके ऊपर गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस लगाया। उन्होंने कहा कि जी आप इतनी गैस इस्तेमाल करेंगे तो गैस के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए आप 0.5% पौना % बार बहुत मार्जिनल सा लगाया, लेकिन बहुत ज़्यादा गैस इस्तेमाल होती है। खाद फैक्ट्रियों के तो रॉ मटीरियल ही गैस होती है, तो वो आप अदा करेंगे। इन कंपनियों ने जाके ले लिया स्टे अदालत से, और वो हुकूमत जो है वो उनको पाइल अप करती गई, जमा करती गई कि इतनी गैस इस्तेमाल, इतनी खाद बनी है, इसका मतलब इतनी गैस इस्तेमाल हुई है, और इतनी गैस इस्तेमाल हुई है तो इतना जो है वो डेवलपमेंट सेस है। ठीक है, समझ आ गई? तो वो जब ये कंपनियां जो थीं, इनको केस सुप्रीम कोर्ट से ये हारी ये कंपनियां, तो उस वक्त तक 452 अरब रुपए हो चुका था। 452 अरब रुपए 100 के डॉलर पे। ठीक है, तो आज के दिन में तो ये तकरीबन 900 अरब रुपए हो जाएगा ना, क्योंकि 200 का डॉलर है, 250 का डॉलर है, तो ये 1000 अरब ही समझें आप। लेकिन उस वक्त 452 अरब रुपए हो चुका हुआ था। अब लेकिन 400 अदालतों ने ये फैसला कब दिया? जब इमरान अहमद खान बरसर इक़्तिदार आ चुके हुए थे। तो इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब ने ये किया कि जनाब वहाँ पे बैठ गए उनके साथ कि आप जो है वो शौकत, नहीं पता नहीं क्या हुआ होगा, हमें क्या पता, कोई डोनेशन हुई होगी, कोई कुछ इस तरह का काम हुआ होगा। उन्होंने वो 452 अरब रुपए बख्श दिए कंपनियों को। उन्होंने कहा कि अच्छा अद्धे कर लेने, और नहीं, उन्होंने कहा जी फुल तुसी माफ़ी करो। इस दौरान जो है हमारे अजीज़ जनाब रऊफ़ क्लासरा साहब जो हैं वो हरकत में आ गए, और इस तरह के एक दो जर्नलिस्ट हरकत में आए। उन्होंने कहा ऐ की करने लगे हो। रऊफ़ क्लासरा साहब को पहली दफ़ा PTI की तरफ से गालियाँ जो थी वो उस वक्त पड़ी थी। ठीक है, हाँ, जर्नलिस्ट जो है वो जर्नलिस्ट होता है ना, खबर आ गई उनके हाथ में, उन्होंने फड़का दी, उन्होंने प्रोग्राम फड़काए। इस खबर की बुनियाद के ऊपर रऊफ़ क्लासरा साहब ऑफेयर भी किए गए, उनका कॉलम भी बंद किया गया, लेकिन वो डटे रहे और उन्होंने इस इशू को पहुँचाया कि वो जो इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब जो थे वो चीज़ 452 अरब बख्शने लगे थे, उस मामले को डेफर कर दिया गया। मुझे नहीं पता किस तरह डेफर किया गया, लेकिन ये डेफर कर दिया गया। अब जनाब जाहिद गशगोरी साहब हैं, पहले ये जियो में होते थे, आजकल समा में होते हैं, तो इन्वेस्टिगेटिव स्टोरियां वो निकालते रहते हैं।
وہ انویسٹیگیٹو تو نہیں ہے، ایک پرانا ایشو پڑا ہوا ہے، آپ اٹھا کے اس کو، لیکن بہرحال اس کی بھی داد دینی چاہیے کہ انہوں نے پرانے ایشو کو لائیو کر دیا ہے۔ آج انہوں نے ٹویٹ فرمائی ہے جناب زاہد گشکوری صاحب نے، اور اس کے اندر انہوں نے 452 ارب روپے کا ذکر کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ پیسے جو ہیں یہ پینڈنگ ہیں ان کھاد ساز کمپنیوں کی طرف، اور اگر حکومت جو ہے وہ اپنا، اللہ آپ کا بھلا کرے، انرجی کے مسائل یا دوسرے مسائل حل کرنا چاہ رہی ہے تو اس کو فوری طور پہ ان کمپنیوں سے اس کی ریکوری کرنی چاہیے۔ ظاہر ہے 452 ارب روپے آپ ایک دن میں ریکور کرنے کی کوشش کریں گے تو کھاد ساز ادارے بند ہو جائیں گے، اور اس وقت چونکہ عالمی سطح کے اوپر گیس کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں تو کھاد بھی بہت مہنگی ہے، اور اس وقت پاکستان کو باہر سے کھاد درآمد کرنا اکنامکلی فیزیبل نہیں ہے۔ آپ کھاد درآمد کریں گے تو آپ کو ہیوی سبسڈی دے کے تو کسانوں کو وہ کھاد دینا پڑے گی، تو ایسی صورت کے اندر یہ جو کھاد ساز ادارے ہیں یہ حکومت کی عام ٹویسٹنگ کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ اسی بند کرنے لگے یا بلیک میلنگ کر سکتے ہیں، تو اس کا ظاہر ہے کہ یہی حل ہوگا کہ پھر قسطیں طے کر لو۔ تو قسطیں تو ہم نے بیریا ٹاؤن کے ساتھ بھی کی تھیں، تو بیریا ٹاؤن نے کوئی قسط جمع کروائی نہیں، کروائی نا، کوئی ایک قسط جمع نہیں کروائی۔ وہ صرف جو ڈکیتی کے پیسے تھے نا، بلیک منی جو آئی تھی، آپ دیکھیں عمران احمد خان نیازی ہر ایک کے اوپر بلیک منی کا الزام لگاتا ہے، لیکن بلیک منی کے اوپر پایا آپ انوالو ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے، بلیک منی کے اوپر اندر اس طرح انوالو ہے کہ یہ ریاض ملک کی 192 ملین پاؤنڈ جو تھے یہ وہاں پہ بلیک منی پکڑی گئی تھی۔ بلیک منی کیوں پکڑی گئی تھی؟ بلیک منی اس لیے پکڑی گئی تھی کہ ریاض ملک نے جو کمائی کی تھی ڈی ایچ اے ویلی اسلام آباد میں، جو اس نے لوگوں کو فائلیں بیچی تھیں اور آن پہ فائلیں بیچی تھیں اور شہداء کے پیسے کھا گیا تھا، یہ پیسے اس نے لے جا کے برطانیہ میں مختلف جگہوں کے اوپر انویسٹ کیے تھے۔ جب وہاں کی نیشنل کرائم ایجنسی نے جائزہ لینا شروع کیا کہ دنیا کی بلیک منی ہمارے ملک میں آ کے کیوں لگ رہی ہے، تو انہیں پتہ چلا کہ ریاض ملک نامی ایک شخص ہے جو پاکستان سے پیسے لے کے آیا ہے، اور اس کا پتر علی ملک صاحب جو ہیں وہ اس کا جواز نہیں دے پا رہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ پیسے کتوں آئے؟ وہ جی ادھروں آئے، انہوں نے کہا جی دبئی چوں آئے، انہوں نے کہا جی دبئی میں آپ کا کیا کاروبار ہے جہاں سے یہ پیسے آئے؟ وہ دبئی میں اپنا کاروبار شو ہی نہ کر سکے، کیونکہ وہ بیسیکلی تو یہ تھا نا کہ یہاں سے لوگوں سے پیسے اینٹتے ہیں اور یہاں سے کرنسی ڈیلروں کے ذریعے منی لانڈرنگ کر کے سمگلنگ کر کے دبئی لے کے جاتے تھے، دبئی سے بینک ٹو بینک ٹرانزیکشن کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو برطانیہ سیدھے نہیں نہ جا سکتے انہوں نے کہا جناب دبئی میں آپ کا کوئی اتنا بڑا کاروبار ہی نہیں ہے جس سے آپ 458 ملین $192 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ لے کے آ سکے، ٹھیک ہے، یہ تو آپ کا پیسہ نہیں۔ اچھا انہوں نے وہ والے اثاثے بیچے، ویسے بائی دا وے وہ اثاثہ جو تھا وہ میرا خیال 2 یا 3 جائیدادیں تھیں، لیکن ایک جائیداد جو تھی وہ حسین نواز صاحب سے خریدی ہوئی تھی، یہ الزام لگتا ہے۔ حسین نواز صاحب کیا کرتے ہیں، کاروبار ان کا لندن میں ہے کہ وہ پرانی بلڈنگیں جو ہیں وہ لیتے ہیں بینک کے تعاون کے ساتھ، ذاتی سرمایہ کوئی نہیں ہے ان کے پاس، تو بینک جو ہے وہ ان کے ساتھ معاہدہ کر لیتا ہے کہ اے بلڈنگ تسی ری ویمپ کر دیں، اور ٹھیکیدار کے طور پہ ایکٹ کرتے ہیں۔ آگے وہ متعلقہ جو کمپنیاں ہوتی ہیں، اے پلسٹر کرنے والے اے پینٹ کرنے والے نے، اے فلنگ کرنے والے نے، ان تمام کمپنیوں کا انہوں نے ایک نیٹ ورک بنایا ہوا ہے، ہر ایک کو وہ آرڈر دے دیتے ہیں، وہ بلڈنگ ری ویمپ ہو جاتی ہے، وہاں پہ 100 سال پرانی تو بلڈنگ ہے، اس کو ساری کو ری ویمپ اور ری انفورسمنٹ کر دیتے ہیں، اور اس ری انفورسمنٹ کے بعد وہی بینک وہ بلڈنگ بیچ دیتا ہے، یہ کانٹریکٹر کے طور پہ ساتھ میں ہوتے ہیں۔ تو یہ بلڈنگ بیسیکلی بینک کی تھی جس کو حسین نواز صاحب نے بکوانا تھا، کیونکہ حسین نواز صاحب نے اس لیے بکوانا تھا کہ وہ بکے گی تو ان کو ان کا حصہ ملے گا نا، یا کمیشن ملے گا بینک سے، تو حسین نواز صاحب نے بکوانا تھا، تو ریاض ملک نے کہا کہ یہ ناجائز پیسے جو ہیں اس سے حسین نواز کی بلڈنگ خریدتے ہیں، یوں اس کو ابلائج کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کے ابا جی تک رسائی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو وہ پڑے آ گیا حسین نواز، وہ اور بینک کو تو کچھ نہیں ہونا تھا، انہوں نے تو بلڈنگ بیچی تھی پیسے لے کے، انہوں نے کہا جعلی نکل آئی ہے، وہ بلڈنگ آگے بیچ دی گئی، ٹھیک ہے۔ بینک وہ جو این سی اے تھی اس نے میرے خیال بکوا کے تو یہ 192 ملین پاؤنڈ کٹھے کر کے واپس بھیجے،
اور عمران احمد خان نیازی صاحب نے وہ جو تھے وہ ایڈجسٹ کر دیے، اس کے عوض پھر انہوں نے القادر یونیورسٹی کے لیے زمینیں بھی لیں، اور ان کے بارے میں بھی ہے کوئی انہوں نے بھی چونج ہری کی، بلکہ خود نہائے ننگے نہائے اس کے اندر جناب شہزاد اکبر صاحب، تو ان کے بارے میں بھی ایسی ہی افواہیں ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ابھی تک کوئی چیز مٹیریلائز نہیں ہے تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، الزامات ان پہ بھی ہیں، اور یہ چونکہ زمینیں سامنے آ گئی ہیں ساری جناب عمران احمد خان نیازی صاحب کی، تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں۔ شہزاد اکبر صاحب کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کیا کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں، یا انہوں نے اس سے کس طرح بینیفٹ لیا۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ کیش کا الزام لگاتے ہیں، لیکن کسی کے پاس کوئی ثبوت کوئی نہیں ہے۔ تو خیر یہ بات ہم کہاں سے چلے تھے، تو سر وہ جو جنہوں نے یہاں پہ بلڈنگیں یہاں پہ وہ زمین لی ہوگی القادریہ یونیورسٹی کی، تو انہوں نے 452 ارب روپے جو ہیں وہ ایویں ہی بخش دیے ہوں گے جناب، یہ ہماری کھاد ساز فیکٹریوں کو ایویں ہی بخش دیے ہوں گے۔ بڑے بھولے ہو تسی یار، وہاں پہ بھی کچھ ہوگا، اور یہ کھاد فیکٹریوں کو ذرا کوئی دلاسا دے، کوئی آگے ہو کے ان کا گلے لگائے اور ان سے پوچھے تو وہ بتا دیں گے، اور جب ان سے آپ پورے 452 ارب روپے ریکور کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر وہ بتائیں گے، کیونکہ جب آپ کسی چور کو پکڑتے ہیں اور جوتے مارتے ہیں تو پھر وہ بتاتا ہے کہ ٹھیک ہے ₹1,00,000 میں نے چوری کیا تھا، لیکن وہاں پہ جو پولیس والا کھڑا تھا اس نے 10,000 روپے میرے سے رشوت بھی لی تھی، تو میرے کل تو 90 سی، 90 میں سے میں نے 20 کی عیاشی کر لی ہے، باقی 70 بچ گیا ہوا ہے، ویکھو ایتھے پہ آ جائے، تو وہ پھر ریکوری کروا دیتا ہے۔ تو وہ ابھی ہونا ہے جی وہ کام، وہ جب کھاد ساز فیکٹریوں کو، اسحاق ڈار صاحب سے میری گزارش ہے ان کو گلے لگائیں، ان کو کہیں جی آپ کو بند نہیں ہونے دیتے، ویسے بھی ان کا چلنا فیزیبل ہے پاکستان کے لیے، اس وقت ہمیں کھاد کی ضرورت ہے، تو انہیں کہیں آپ کو کچھ نہیں ہوتے، دسو اینو کنے دیتے سارے۔ اگر اسحاق ڈار صاحب یہ کام ڈال دیں تو عمران احمد خان نیازی صاحب کے خلاف اسی لیول کا ایک اور کیس سامنے آ سکتا ہے۔ ہمارا کام تو رستہ بتانا ہے، آگے ڈار صاحب جانے، ان کا رستہ جانے، یا پھر ایاز صادق صاحب جانے، وہ بھی تو اسی کے ریلیٹڈ ہی ہیں نا۔ چلیں جی اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔